اقرار الحسن بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ رعونت اور فرعونیت میں اس نے وہ جملہ کہا اور باقاعدہ گالی دے کے کہا۔ ایک ایسے شخص کو ذلیل کہا جو میں سمجھتا ہوں عمران خان سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے۔ کمال یہ ہے پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ تحمل کا، صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کریں، جس کے لیڈر نے کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، کسی کو مولانا ڈیزل کہا، کسی کو ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں جیل میں سے اے سی اور وہ اتروا لوں گا۔ تم لوگ تحمل اور برداشت کی بات نہ کرو، تھوڑی سی شرم اور غیرت کرو تحمل، برداشت اور رواداری کی بات کرتے ہوئے۔ جس لیڈر کے آپ ماننے والے ہیں، کبھی وہ دوپٹہ لے کے محمود اچکزئی کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی مریم کو کہتے تھے مریم میرا نام نہ لینا تمہارا شوہر۔ یار یہ برداشت، یہ تحمل، اور اس کے فالوور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی شرم کریں۔ آپ کا لیڈر عمران خان بھی تو سیاستدان ہے نا۔ یونیفارم والوں نے آپ کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، آپ نے ڈرٹی ہیری کہا، آپ نے مسٹر ایکس کہا، آپ ذہنی مریض کہتے ہیں، آپ نے ججوں کی تصویریں لگا لگا کے دھمکیاں دی، آپ نے ان کے بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی تصویریں وائرل کی۔ پی ٹی آئی کا پورا نظریہ دھڑام سے گر گیا اس واقعے کی وجہ سے۔ آپ تو چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہے تھے کہ یونیفارم میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا 2024 میں۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ان کی اہلیہ کے خلاف جو عدت جیسے گھٹیا کیس بنائے گئے وہ قابل مذمت ہیں۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ کے باہر جو تضحیک آمیز سلوک رکھا جاتا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ جواد احمد نے کم سے کم اپنی بیٹی کو ڈسون نہیں کیا ہوا۔ جواد احمد کسی دوسرے کے گھر میں جا کے غیرت کا مظاہرہ کرتا ہوگا، بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہوگا کہ 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلا لے اور پھر الٹیمیٹلی شادی کر لے۔ اقرار الحسن صاحب اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کی ریزن ہے کہ جو ایف آئی اے کے آفیسر کے ساتھ ایئرپورٹ پر ایک بحث مباحثہ ہو گیا۔ واقعہ کیا تھا؟ کچھ سوالات ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، ان سوالات کے جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ اقرار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، آپ بتائیے۔ میں کوئی ایسی بات کر دوں تو مجھ پہ بھی ایسے ہی ڈانٹیں گے یہ؟ کیونکہ لوگ تنقید کریں وہ چھوٹے آفیسر کو اتنا ڈانٹ دیا۔ نہیں، چھوٹا آفیسر تو خیر وہ نہیں تھا، الٹیمیٹلی ظاہر وہ شفٹ انچارج تھا۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ چھوٹا یا بڑا۔ اصول ایکچوئل واقعہ کیا ہوا؟ اقرار الحسن کو اتنا غصہ؟ اصول کی بات ہے، یہی اقرار الحسن ہے بھائی۔ پروگرام سریعام میں کسی اور کے حق کے لیے جب آواز اٹھاتا تھا تو وہ ایسے ہی آواز اٹھاتا تھا، اپنے حق کے لیے بھی ویسے ہی آواز اٹھائے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے بھائی۔ آپ 15-20 سال سے اسی اقرار الحسن کو دیکھتے آئے ہیں۔ تب وہ ٹھیک کرتا تھا اگر کسی آدمی کی کسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے اس سے اس لہجے میں بات کرتا تھا۔ آج وہ غلط کر رہا ہے اس لیے کہ چونکہ آپ کے پولیٹیکل نظریات آج اس سے مختلف ہیں، ورنہ یہی جو ہے نا وہ شاباش اور واہ واہ کر رہے ہوتے۔ بھائی یہ فرعون بنے ہوئے آفیسرز ایف آئی اے کے، آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، اور یہ اسی رعونت اور فرعونیت میں اس نے وہ جملہ کہا اور باقاعدہ گالی دے کے کہا۔ میں صرف اس بات کو اس لیے نہیں اچھالنا چاہ رہا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں ہمدردی بٹورنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے، اصول کی بات کیجئے۔ اس شخص نے ایک بات کہی کہ اقرار الحسن بھی یا یہ شخص بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ آپ جواد احمد جیسے آدمی کو کس بنیاد پر، صرف پولیٹیکل یا نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر آپ اسے ذلیل کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کی طرح سے ذلیل ہوگا؟ انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل احترام شخص ہیں جواد احمد۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اس لیے کہ جواد احمد نے کم سے کم اپنی بیٹی کو ڈسون نہیں کیا ہوا۔ جواد احمد کسی دوسرے کے گھر میں جا کے غیرت کا مظاہرہ کرتا ہوگا، بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہوگا کہ 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلا لے اور پھر الٹیمیٹلی شادی کر لے۔ جواد احمد نے زندگی میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا۔ جواد احمد نے کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھا ہوا اور ٹھہراؤ والا نہیں کہا۔ جواد احمد نے کبھی کسی پاپا جانز والے جرنیل کو کلین چٹ نہیں دی ہوئی کرپشن کے ثبوتوں کے باوجود، کبھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی ہوئی اور تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش نہیں کی ہوئی، جرنیلوں کے تلوے نہیں چاٹے ہوئے۔ تو میرے نزدیک تو جواد احمد قابل احترام ہے۔ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اینگر مینجمنٹ کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک سادہ قسم کا آدمی ہے، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ آج تو اللہ کی مہربانی سے پی ٹی آئی کا پورا نظریہ دھڑام سے گر گیا اس واقعے کی وجہ سے۔ آپ تو چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہے تھے کہ یونیفارم میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، یونیفارم والوں کو کوئی حق نہیں ہے، وردی والوں کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں یا کسی بھی طرح سے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کسی کو نشانہ بنائیں۔ آج آپ ایک وردی والے کے ہی سیاسی نظریات کی وجہ سے بد تہذیبی، گالم گلوچ، فیملی کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے ایک شخص کو تضحیک و تضلیل کا نشانہ بنانے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وردی والوں نے آپ کے ساتھ بھی جو کچھ کیا وہ بھی جسٹیفائی ہے، آپ تو اس کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے کوئی مہربانی کی ہے کہ ان بدوں کے اصل اور اوریجنل چہرے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ بھائی آپ کا لیڈر عمران خان بھی تو سیاستدان ہے نا۔ یونیفارم والوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ سیاسی نفرت کا اظہار کیا اپنے طریقے سے۔
آپ نے ڈرٹی ہیری کہا، آپ نے مسٹر ایکس کہا، آپ ذہنی مریض کہتے ہیں، آپ نے ججوں کی تصویریں لگا لگا کے دھمکیاں دیں، آپ نے ان کے بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی تصویریں وائرل کی، آپ نے گلیوں بازاروں کے اندروں کی، تو آپ نے کون سی کسر چھوڑی؟ یعنی کمال یہ ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ پارٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ تحمل کا، صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کریں، جس کے لیڈر نے کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، کسی کو مولانا ڈیزل کہا، کسی کو ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں جیل میں سے اے سی اور وہ اتروا لوں گا۔ تم لوگ تحمل اور برداشت کی بات نہ کرو، تھوڑی سی شرم اور غیرت کرو تحمل، برداشت اور رواداری کی بات کرتے ہوئے۔ جس لیڈر کے آپ ماننے والے ہیں، اب بھی وہ بیچارہ جیل کے اندر جو ہے باہر ذہنی مریض اور پتہ نہیں کس قسم کی، تو بھائی اگر اتنی برداشت، اتنا ہی تحمل ہوتا تو ہم سیاسی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، عمران خان صاحب کبھی وہ دوپٹہ لے کے محمود اچکزئی کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی مریم کو کہتے تھے مریم میرا نام نہ لینا تمہارا شوہر، یار یہ برداشت، یہ تحمل، اور اس کے فالوور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ تھوڑی سی شرم کریں۔ نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ اللہ کی مہربانی سے کوئی ایک ایسا لفظ کہا جو قابل اعتراض ہو۔ ایک شخص نے یونیفارم میں رہتے ہوئے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، فیملی کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے مجھے تفضیح اور تفضیل کا نشانہ بنایا، ایک ایسے شخص کو ذلیل کہا جو میں سمجھتا ہوں عمران خان سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے ذاتی معاملات میں، نفسیاتی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں، اور مجھے اس ضلالت سے تشبیہ دینے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری دیانتداری سے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے، آواز بلند بالکل ہو سکتی ہے، وہ کی جانی چاہیے، آپ نے کچھ کیا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پر نہ کہ یونیفارم والا پالیٹکس کر رہا ہے۔ یہ یونیفارم والا پالیٹکس کر رہا ہے یا پالیٹکس میں مداخلت کر رہا ہے، اس پر اقرار الحسن نے اس کو سیکھا ہو کے بول دیا سب کچھ۔ تنقید یہ ہو رہی ہے کیا جو بڑی یونیفارم والے ہیں ان کی مداخلت بھی تو ہے، اور خان صاحب کا تو نظریہ یہ ہے کہ وہ مخالفت، وہ ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو کیا ان کے ساتھ خان صاحب کا نظریہ وہ اور جرنیل کو ووٹ دیے ہوئے بھائی، انہوں نے مشرف تلوے چاٹے میں جنرل باجوہ کے جمہوری سلجھا ہوا کہہ کے جنرل اسماعیل شریف کی انگلی کی خواہش کر کے ملنے کے لیے جاتے رہے، کوئی نظریہ نہیں۔ لیکن اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارا نظریہ بھی یہ تھا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو کیا اقرار الحسن کا اگر مقابلہ ان کے ساتھ ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی غصے میں بول رہے ہیں؟ اقرار الحسن زمانہ طالب علمی سے یونیفارم والوں کی غیر آئینی اور سیاسی مداخلت کے خلاف رہا ہے۔ میں نے آج تک کسی جرنیل کی کسی سیاسی بات کو جسٹیفائی نہیں کیا، میں نے آج تک کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی سیاسی پریس کانفرنس کی حمایت نہیں کی، میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے، ہمیشہ میں نے فوجیوں کی، یونیفارم والوں کی غیر آئینی مداخلت کو، سیاست میں مداخلت کو، حکومتوں کو، جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ میرے ٹویٹر پہ جائیے، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لکھیے، جرنیل کا لفظ لکھیے، غیر آئینی کا لفظ لکھیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے زندگی میں کسی پروگرام میں، کسی ٹویٹ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا 2024 میں۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ آج عمران خان اپنے کیسز کی وجہ سے نہیں، وہ درست ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس وجہ سے جیل کے اندر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ان کی اہلیہ کے خلاف جو عدت جیسے گھٹیا کیس بنائے گئے وہ قابل مذمت ہیں۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ کے باہر جو تضحیک آمیز سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ میں نے علل اعلان صدیق جان، عمران، ریاض، سہراب، برکت آغا، شیخ سرور، آپ نام لیتے چلے جائیے، پاکستان کا کون سا یوٹیوبر، کون سا کارکن ہے جس کے خلاف وردی والوں نے یا وردی والوں کی ایما پر دوسرے وردی والوں نے کبھی کسی طرح کی کوئی غلط حرکت کی، کسی کے خلاف مقدمہ بنا، کوئی گرفتار ہوا، کسی کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہوئے۔ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر آواز بلند کی، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے کانفرنسز کی، ہم نے ٹویٹس کی، ہم نے پروگرامز کیے، ہم نے ویلاگ کیے، لیکن آج یہ سارے کے سارے بدبخت اس اصول کو بھول گئے ہیں، چونکہ اقرار الحسن سے نفرت ہے کہ وردی والوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم نے تو اس اصول کی بنیاد پر پہلے بھی ہمیشہ مذمت کی وردی والوں کی کسی بھی طرح سے سسٹم میں، نظام میں یا سیاست میں مداخلت کی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن پی ٹی آئی کا چہرہ بے نقاب ہو گیا کم سے کم ایک چھوٹے سے واقعے سے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ 20 سال آپ کو لوگوں نے اسی طرح دیکھا ہے، لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سیاستدان ہیں، اب آپ اور ایک طرح کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو میں حلفاً کہہ چکا، یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے جو بھی اب یہ بات کر رہا ہے۔ ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے روضہ رسول پر لے جائیں اور قرآن مجید میرے سر پہ رکھ کے مجھ سے یہ عہد اور وعدہ لے لیں کہ میں زندگی میں کبھی جس سیاست کی ڈیفینیشن ہمارے ہیں وہ نہیں کروں گا، نہ کبھی کوئی سیاسی عہدہ لوں گا، نہ کبھی کوئی حکومتی عہدہ لوں گا، نہ کبھی کوئی الیکشن لڑوں گا، نہ کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی الیکشن کا امیدوار ہوں گا۔ تو ایک اتنی وضاحت کے بعد اولاً تو آپ بار بار یہ کہہ کے جی وہ سیاست کا مستقبل کا وزیر اعظم، آپ جان بوجھ کر اس نظریے کے خلاف اپنا زہر اگل رہے ہیں۔ جو نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس ملک کا کوئی عام آدمی ہوگا،
کوئی مڈل کلاس کا نوجوان ہوگا, میرٹ کی بنیاد پر ہوگا, قابلیت کی بنیاد پر ہوگا, انٹرنل ڈیموکریسی اور انٹرنل جمہوریت کی بنیاد پر نکل کر آگے آیا ہوگا. لاسٹ ٹائم آپ ایئرپورٹ پر اترے تب بھی ایک واقعہ ہو گیا, اس دفعہ بھی تب اقرار الحسن بہت اچھا تھا. تب یہی ایف آئی اے والے تھے اور اقرار الحسن اس سے 10 گنا زیادہ اونچی آواز میں ان پر چیخ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ امیر زادوں کو پروٹوکول دے رہے تھے اور وہ پروٹوکول کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود تھی, اس لیے کہ وہ غلط کام کر رہے تھے. تب اقرار الحسن ٹھیک تھا. آج اقرار الحسن غلط ہے کہ ایک آدمی یونیفارم کے اندر اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں ایک پولیٹیکل کامنٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ گالی بھی دے رہا ہے. آج اس لیے غلط ہے, کیوں؟ کیونکہ آج اقرار الحسن کے سیاسی نظریات آپ کے مخالف ہیں, یا آپ کو اب سمجھ میں آیا کہ اقرار الحسن کے سیاسی نظریات ہمارے مخالف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دو رخی اور اس منافقت کے ساتھ پی ٹی آئی نے نہ آج تک اپنا کوئی بھلا کیا ہے 30 سال میں, نہ آئندہ کرے گی. ایک زوال پذیر جماعت سوائے یوٹیوب کے ویوز کے, شور شرابے کے, وہ حلال کے, انفارچونیٹلی اب نہ پی ٹی آئی کے پلے کچھ بچا. 30 سال میں ایک بھلا مجھے دیکھیں, باقی تو چور, باقی تو ڈاکو, باقی تو آپ کا یہ غاصب جابر, آپ نے اس قوم کو کیا سوائے میں کہتا ہوں اس پورے 30 سال کے سفر میں نہ عمران خان جیتا بیچارہ, نہ پاکستان تحریک انصاف جیتی. پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح سے آج شیرازہ بکھرا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. عمران خان بیچارے جس طرح سے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, اس سے زیادہ بیک فٹ کی کیا بات ہوگی. کل تک آپ ذہنی مریض کہہ رہے تھے, اب جب بیٹے سے بات ہوئی تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا, آپ ججوں کے اوپر ڈال دیے کہ ججوں سے میں توقعات تھیں. جو آخری ٹویٹ عمران خان صاحب کی, دیٹ مینس خان صاحب بھی تقریباً ٹوٹ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں بیک. تو آپ کے یوٹیوبرز کے علاوہ 30 سال کے سفر میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر کوئی فاتح ہے, اگر کوئی جیتا ہے پی ٹی آئی کے اس 30 سال کے سفر میں, تو وہ صرف یہ جھوٹے بدبخت یوٹیوبرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے اقرار بھائی, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ.